بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ مکرمہ میں ایک جوان عورت تھی جو شادی شدہ تھی۔ اللہ نے اسے غیر معمولی حسن سے نوازا تھا۔ یہ حسن بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ بڑے بڑے بہادر پہلوان اور سورما اس کے ایک انداز غلط نگاہ کے وار سے ڈھیر ہو کر بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں۔ یہ خاتون ایک دن آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی تو شوہر سے کہنے لگی، کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو یہ چہرہ دیکھے اور اس پر فریفتہ نہ ہو؟ شوہر نے کہا، ہاں ایک شخص ہے۔ کہنے لگی، کون؟ عبید بن عمیر۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فصیح زبان دی تھی۔ ان کی مجلس میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھا کرتے تھے اور ان کی دل پر اثر کرنے والی گفتگو سے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ چنانچہ اسے شرارت سوجھی اور کہنے لگی، آپ اجازت دیں، میں ابھی انہیں اسیر محبت بنائی دیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، اجازت ہے۔ وہ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہا، مجھے آپ سے تنہائی میں ایک ضروری مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنانچہ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مسجد حرام کے ایک گوشے میں اس کے ساتھ الگ کھڑے ہو گئے تو اس نے اپنے چہرے سے حجاب سرکایا اور اس کا چاند جیسا چہرہ قیامت ڈھانے لگا۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بے پردہ دیکھ کر فرمایا، خدا کی بندی، اللہ سے ڈر۔ کہنے لگی، میں آپ پر فریفتہ ہو گئی ہوں، آپ میرے متعلق غور کر لیں۔ دعوت گناہ کی طرف اشارہ تھا۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے جھانسے میں آنے والے کب تھے؟ ان کی حالت تو کہہ رہی تھی، تجھے اٹکھیلیاں سوجھی ہیں، ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے چند سوالات پوچھتا ہوں، اگر تو نے صحیح اور درست جوابات دیے تو میں تیری دعوت پر غور کر سکتا ہوں۔ اس نے حامی بھر لی۔ فرمایا، موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے آ جائے، اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جا رہے ہوں اور تجھے اپنے اعمال نامے کے متعلق معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں، اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا، پل سے رات کو عبور کرتے ہوئے تجھے اس گناہ کی خواہش ہوگی؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے سوال و جواب کے لیے جس وقت تو کھڑی ہو، اس وقت اس گناہ میں تجھے رغبت ہوگی؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد اسے مخاطب کر کے کہا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، اللہ نے تجھ پر انعام و احسان کیا ہے، اس کی نافرمانی نہ کر۔ چنانچہ وہ گھر لوٹی تو اس کے دل کی کائنات بدل چکی تھی۔ دنیاوی لذتیں اور شوخیاں اسے بے حقیقت معلوم ہونے لگیں۔ شوہر نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگی، مرد اگر عبادت کر سکتے ہیں تو ہم عورتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اور اس کے بعد نماز، روزہ اور عبادت میں منہمک ہو کر ایک عابدہ اور پرہیزگار خاتون بن گئی۔ اس کا آزاد من شوہر اس کی حالت دیکھ کر کہا کرتا تھا، مجھے عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شرارت کے لیے بیوی بھیجنے کا کس نے مشورہ دیا تھا؟ اس نے تو میری بیوی بگاڑ کر رکھ دی۔ پہلے ہماری ہر رات شب زفاف تھی، اب اس کی ہر شب شب عبادت بن گئی۔ وہ راتوں کو عبادت میں مشغول ہو کر راہبہ بن چکی ہے۔ گزشتہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ ہے جو کہ بڑا نافرمان تھا، اتنا کہ شہر والوں نے بیزار ہو کر اسے شہر بدر کر دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ویرانے میں جا پہنچا۔ حالات کی تنگی اس پر آ پڑی، کھانا پینا ختم ہوا، پھر بیماری نے آ لیا، یہاں تک کہ مرض الموت میں گرفتار ہوا۔ ایسے میں اس نے اللہ کو پکارا، اے وہ ذات جو معاف کرے تو گھٹتا نہیں اور عذاب دے تو بڑھتا نہیں، اے اللہ، اگر مجھے معاف کرنے سے تیرے ملک میں کوئی کمی آتی ہو یا مجھے عذاب دینے سے تیری سلطنت میں اضافہ ہو تو پھر میرا کوئی سوال نہیں۔ اے میرے رب، ساری عمر تیری نافرمانی میں کٹ گئی، آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا،
اے میرے رب، میرا آج کوئی سنگی ساتھی نہیں رہا، میرا آج تیرے سوا کوئی سہارا نہیں رہا، سب ناطے رشتے ٹوٹ گئے، آج میرے جسم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو مجھے معاف فرما دے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، کہ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو غفور رحیم ہے۔ اسی حال میں اس کی جان نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، میرا ایک دوست فلاں جنگل میں مر گیا ہے، اس کے غسل کا انتظام کرو، اس کا جنازہ پڑھو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ آج جو شخص اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا۔ لوگ بھاگے جنگل کی طرف کہ دیکھے کون اللہ کا دوست مر گیا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا یہ وہی شخص ہے جسے لوگوں نے شہر سے نکال دیا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تو بہت گنہگار شخص تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دوست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا، اے اللہ، یہ تو گنہگار شخص تھا ہماری نظر میں، آخر اس میں ایسی کون سی بات تھی کہ یہ تیرا دوست بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ واقعی ایسا ہی تھا جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں نے اسے دیکھا کہ یہ ذلیل ہو کر فقیر ہو کر تنہا ہی مر رہا ہے، آج اس کا کوئی دوست یار نہیں تھا، کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا، نہ ہی اس کی پکار کا جواب دینے والا۔ پھر اس نے مجھے پکارا، تم ہی بتاؤ کہ کیا میری غیرت یہ گوارا کر سکتی تھی کہ میں بھی اس کی پکار کو نہ سنوں؟ مجھے میری عزت کی قسم، اگر وہ اس وقت پوری انسانیت کی بخشش کی دعا مانگتا تو میں سب کو معاف فرما دیتا۔ دوسرا واقعہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عورت کا ہے جس سے زنا سرزد ہو گیا۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا عمران بن حسین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اسے زنا کا حمل تھا۔ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ کام یعنی زنا کر بیٹھی ہوں جس پر حد واجب ہوتی ہے، آپ مجھ پر حد قائم فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ولی کو بلا کر ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جب وضع حمل ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ پھر ایسا ہی ہوا، یعنی وضع حمل کے بعد ولی اسے لے کر حاضر خدمت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اس کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ سطر نہ کھلے، پھر اسے رجم کر دیا گیا۔ بعد ازاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھ دی حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس پر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی یہ توبہ اہل مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دی جائے تو انہیں بھی کافی ہو جائے، یعنی ان کی مغفرت ہو جائے، اور تو نے اس سے افضل کوئی توبہ دیکھی ہے کہ اس نے اپنی جان محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر قربان کر دی۔